معین خٹک: کیا کوئی بندہ قرآن پاک کی تفسیر خود سے پڑھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے خود سے ہی پڑھے گا، اور کوئی اور پڑھوائے گا؟ تفسیر لکھنے والے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آسان کر دیا جائے اور تاکہ آپ پڑھیں، تو ضرور پڑھ سکتا ہے۔ علماء تفسیر لکھتے ہی عوام کے لیے عام طور پر، تاکہ عوام کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ مفتی صاحب: میں دبئی میں فاسٹ فوڈ کمپنی میں کام کرتا ہوں، مسجد تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے، جمعے کے دن بہت رش ہوتا ہے اور کمپنی بریک یا چھٹی نہیں دیتی۔ تقریباً 6 مہینے سے جمعے کی نماز اور نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہیں، کام چھوڑنے کا دل کرتا ہے، صورت میں کیا کریں؟ کمپنی کو محبت سے خط لکھیں، لیٹر لکھیں کہ مجھے آپ چھٹی دیں، جمعے کی نماز میں پڑھنا چاہتا ہوں اور میرے اوپر لازم ہے، اور یہ جتنا ٹائم میں جمعے میں لگاؤں گا یہ کمپنی کو میں ایکسٹرا ٹائم دے دوں گا، تو انشاءاللہ دے دیں گے آپ کو چھٹی، کیونکہ کمپنی کو یہ ہوتا ہے بھئی یہ سارا ٹائم تمہارا لگا دے گا، آپ بولیں اس دن میں یہ ایکسٹرا ٹائم آپ کو دوں گا۔ پھر بھی اگر آپ کو چھٹی نہیں دیتے تو کمپنی کو آپ چھٹی دے ہی دیں، دوسرا کام تلاش کریں۔ جمعہ اتنے لمبے عرصے تک جمعہ چھوڑنا ٹھیک جائز نہیں ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ بچوں کا ٹی وی کمرشل ایڈ میں کام کرنا کیسا ہے؟ اگر ایڈ جائز چیز کا ہے تو اس میں کام بھی جائز ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو جب میڈیا پہ بہت زیادہ آتے ہیں نا، تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے، بہت زیادہ آتے ہیں تو بچوں میں بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، بچے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی جو گروتھ ہے نا مینٹل، وہ متاثر ہوتی ہے۔ بچے میں بہت زیادہ کانفیڈنس پیدا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ پھر بگڑنے کا چانس اس کا ہوتا ہے۔ بچہ تھوڑا سا بچہ ہی رہے تو کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بچوں کو اس طرح میڈیا پہ لانا اور ان کو جو ہے وہ شو بازی ان میں آ جاتی ہے، پھر تو ان کے اخلاق بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک ولاگر تھے گلگت کے یا پتہ نہیں کہیں ادھر ہی چترال وغیرہ کے، ان کا بچہ بہت ویڈیوز آ رہی تھی، وہ لاکھوں روپے کما رہے تھے اس سے، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو ہٹا دیا وہاں سے کہ بھائی یہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ لوگ کمنٹس بھی بچے کے لیے بہت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ، تھوڑا بہت تو چلتا ہے، وہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچے ہی کا چینل بن گیا، بچہ ہی ولاگ بنا کے ڈال رہا ہے، چھوٹا بچہ، تو ان کے ابا نے وہ بالکل ختم کرا دیا۔ تو میں نے کہا بڑا خاندانی ابا ہے، پیسوں کو قربان کر دیا بچے کی تربیت پہ، ایسے ہی ابا ہونے چاہیے۔ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت ایک طرف اور خوبصورت بیویاں لا کے اپنے چینل کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ ادھورے لباس ہوتے ہیں، اور پیسہ اور غیرت میں جب ٹکراؤ ہوگا بھائی تو غیرت کو ترجیح دو، پیسے کو دوسرے نمبر پہ رکھو۔ رضی انصاری انڈیا سے: میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میری والدہ نماز نہیں پڑھتی، میں ان کو نماز کے لیے کس طرح کہوں، اور اپنی بہو سے بہت نفرت کرتی ہیں، برائے مہربانی کوئی دعا یا حل بتا دیں جس سے دونوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ دعا بھی کرتا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے دعا کر لیں، اللہ دونوں میں محبت پیدا کر دے۔ باقی بہو اگر بے ادبی کر رہی ہے نا ساس کی، تو بڑوں کی جب بے ادبی کی جاتی ہے تو پھر بڑے کے دل میں بالکل 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنی وائف سے کہیں کہ بس میری اماں کو رسپیکٹ ضرور لازمی دیا کرو، آگے سے ٹیڑھا جواب نہ دیا کرو، بس یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو کم از کم اتنے کام کر لے، اور پھر بھی اگر اماں نفرت کرتی ہیں ہاں تو پھر اماں کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کریں۔ بہت سی دواؤں میں جانوروں کے اجزاء شامل ہوتے ہیں لیکن ان پر لکھا نہیں ہوتا، تو اگر کسی دوائی میں حرام اجزاء شامل ہوں تو کیا اس شک میں اس دوائی کو لے سکتے ہیں؟ جو نارمل ڈاکٹروں کی میڈیسن ہوتی ہیں اس میں تو حرام اجزاء شامل نہیں ہوتے، البتہ وائٹامنس کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے فش آئل ہے، اب ان کا کیپ جو ہے جیلیٹن وغیرہ سے بنتا ہے، تو اس میں حرام بھی ہوتا ہے حلال بھی ہوتا ہے، تو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے ان کے اوپر کوڈ۔ اب تو اس میں علماء نے بہت الحمدللہ ریسرچ کر لی ہے، تو ایسا کہیں شک ہو تو آپ تحقیق کر لیں۔ جو اینٹی بائیوٹک ہوتی ہیں ان میں نہیں ہوتے اس طرح کے حرام اجزاء، زیادہ تر جو وائٹامنز ہوتی ہیں نا گولیاں، ان میں ہوتا ہے یہ، تو ان میں شک ہوتا ہے کہ کوئی ایسا حرام جز شامل نہ ہو، تو ایسے موقع پہ تحقیق کر لینی چاہیے، بغیر تحقیق کے نہ کھائیں۔ اور گوگل پہ بھی تحقیق ہو جاتی ہے آج کل، جامعۃ الرشید کا ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن، گوگل پہ لکھیں، سرچ کریں، اور پھر وہاں سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈرائیور اور میری غفلت کی وجہ سے سفر میں عصر کی 2 رکعت نماز قضا ہو گئی، تو بعد میں اس نماز کو قضا کس طرح کیا جائے؟ 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی نا، ایسے جیسے اس کے اہل و عیال سب کچھ چھین لیا گیا اس سے۔ اور قرآن نے بھی عصر کی نماز کا خاص طور پر اللہ نے حفاظت کا عصر کی نماز کا حکم دیا ہے، تو آپ توبہ استغفار بھی کریں۔ باقی یہ کہ کس طرح کیا جائے، سفر کی نماز جب اپنے مقام پہ قضا کریں گے تو 2 رکعت ہی پڑھیں گے، جو سفر میں نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ بعد میں 2 ہی پڑھی جاتی ہیں۔
کیا جب بھی عمرہ کریں گے تو بال کٹوانا ضروری ہے، چاہے مہینے میں 2-3 بار ہو؟ اور مرد اور عورت کے کتنے بال کاٹنا لازم ہے؟ جب بھی عمرہ کریں گے بال کٹوانا ضروری ہے، بشرطے کے بال ہوں، کہ پہلی دفعہ عمرے میں ٹرینڈ کرا دی تو دوبارہ عمرے میں کیا کٹائیں گے پھر بھائی؟ تو دوبارہ عمرے میں پھر دوبارہ اس طرح پھیرنا پڑے گا سر کے اوپر، پھر تیسری دفعہ عمرہ کیا تو پھر اس طرح پھیرنا پڑے گا۔ تو اس میں شریعت کی حکمتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کراؤڈ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن تاکہ ایک نے عمرہ کیا تو اب دوسرے کو بھی موقع مل جائے۔ کچھ لوگوں کو بال رکھنے کا تو بہرحال شوق ہوتا ہے نا، تو ان کو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بار بار عمرے کرنے تو بالوں کی قربانی دو، پھر تمہیں عمرے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ تو جن کے بال ہوں تو کم از کم 1 انگلی کا پورا جو ہے نا، جس 1 انچ اتنے بال کاٹنا لازم ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اب میرے تو بڑے بال ہیں، اس میں کئی عمرے ہو سکتے ہیں الحمدللہ، تو ایک دفعہ کاٹ دیے، پھر اگلے عمرے میں پھر کاٹ دیے، پھر اگلے عمرے میں پھر کاٹ دیے، میں تو 10-15-20 عمروں کے بعد جا کے ٹرینڈ کی نوبت آئے گی۔ مرد ہو یا خواتین، بہرحال 1 پورے کے برابر ہر عمرے میں بال کاٹنا ضروری ہے۔ راشد میواتی انڈیا سے، بلی کو مارنا کیسا ہے؟ بلا وجہ بلی کو مارنا جائز نہیں ہے۔ اگر تنگ کر رہی ہے، ٹینشن دے رہی ہے، چوزے کھا رہی ہے آپ کے، یا گندگی کر رہی ہے تو پھر مار سکتے ہیں۔ بہتر پھر بھی یہی ہے کہ نہ ماریں، تھیلے میں ڈال کے کہیں اور چھوڑ کے آ جائیں۔ تو لیکن آپ کو خطرہ ہے کہ دوبارہ آ جائے گی تو پھر مار سکتے ہیں، لیکن پھر مارنے کا وہ طریقہ استعمال کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اگر کوئی بابا یہ بتا دے کہ چوری ہوئی چیز کس نے لی ہے تو کیا اس کے پاس جانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ہی چور ہے، ورنہ یہ بتانا ممکن نہیں ہے کہ کس نے چوری کی ہے۔ اگر یہ بتانا ممکن ہوتا تو سارے بابے بیٹھ کے سپریم کورٹ میں بتا ہی رہے ہوتے فلاں چور ہے، فلاں چور نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ خود کسی سے چوری کروا دیتے ہیں، پھر عملیات کر کے نکالتے ہیں فلاں نے چوری کی ہے، وہ خود انوالو ہوتے ہیں اس میں، تاکہ لوگوں کا ان پہ اعتقاد مضبوط ہو جائے۔ احمد صاحب کراچی، دل میں قرآن کی قسم کھانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ دل میں قسم کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر زبان سے قسم کھائی ہے تو قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اس لیے وہ قسم منعقد ہو جائے گی، اور اس میں توڑا تو کفارہ لازم ہوگا۔ انس ملک دبئی سے، اگر بیوی اپنا سونا شوہر کو نوکری کے حصول کے لیے اس شرط پر دے کہ نوکری کے بعد آپ مجھے اتنا ہی سونا واپس کرو گے، تو کیا بیوی اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرتی رہے گی یا نہیں؟ اور جب شوہر سونا واپس چاہے تو اس وقت سونے کی قیمت میں فرق آ رہا ہو تو اس صورت میں کیا کریں؟ اور اگر کچھ عرصے بعد بیوی شوہر سے یہ کہہ دے کہ یہ سونا میں نے آپ کو تحفے میں دے دیا، تو پھر اس سونے کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ بیوی نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ سونا میں نے آپ کو تحفے میں دے دیا، پھر تو بیوی سے زکوٰۃ ختم، اب بیوی نہیں دے گی، اب شوہر دے گا زکوٰۃ۔ لیکن اگر صرف قرض میں دیا ہے کہ آپ کی جب جاب لگ جائے تو واپس کر دینا، تو پھر یہ قرض ہے۔ تو قرض کا اصول یہی ہے کہ جس کو قرض دیا ہو تو قرض دینے والے پر اس کی زکوٰۃ لازم ہے، ہر سال دے گا، بشرطے کہ قرض واپس ملنے کی امید ہو۔ تو اگر بیوی نے شوہر کو سونا دیا اور بیگم صاحبہ کو یقین ہے کہ میرا میاں بہت اچھا ہے، واپس کر دے گا، تو پھر تو بیوی پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور اگر دینے کے بعد تھوڑے دنوں میں اندازہ ہو گیا بھائی کچھ پتہ نہیں ہے واپس آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے، تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اور اگر جب واپس مل جائے، یعنی امید تھی کہ نہیں ملے گا، لہذا بیوی نے زکوٰۃ نہیں دی، اب اتفاق سے شوہر نے دے دی، سونا واپس کر دیا، یعنی بیوی کو امید ہی نہیں تھی کہ شوہر سونا واپس کرے گا، تو شریعت یہ کہتی ہے بیوی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ تو کئی سال کے بعد جا کے اتفاق سے شوہر کا دل آ گیا اور اس نے واپس کر دیا، تو اب کیا جتنے سالوں کی بیوی نے زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ اس بیوی پر واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں دونوں قول ہیں۔ احتیاط یہی ہے کہ جتنی سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ سب دے اب، اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ جو زکوٰۃ ایک دفعہ ساقط ہو گئی تو الساقط لا یعود، وہ واپس نہیں لوٹے گی، ہو گیا بس۔ ہاں، جب واپس کرنے پر آئے گا شوہر تو سونا ہی دے گا، اور اگر سونا کے بجائے میاں بیوی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ طے کرتے ہیں کہ سونے کی قیمت دے دو، تو پھر اس وقت جو سونے کی قیمت ہوگی واپسی کے وقت وہ قیمت دینی پڑے گی شوہر کو۔ اگر ناپاکی کی حالت میں کمبل اوڑھا تو کیا کمبل ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں جی، اگر اس پہ کوئی گیلی نجاست نہیں لگی ہے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ محمد عابد، نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن نبی کی جو عام سنت تھی وہ یہی تھی کہ بدل بدل کے سورتیں پڑھنا، اس لیے ہر رکعت میں بدل بدل کے سورتیں پڑھنی چاہیے۔